بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ صدق اللہ العظیم۔ رمضان الکریم کی آمد ہے۔ ہم سب کا دل بہت زیادہ خوش ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کریم کی آمد پر بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد پر جو ہیں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے، قرآن پاک بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہیں آپ رمضان شریف کے مہینے کے اندر رات میں آرام نہیں کرتے بلکہ اپنے بستر کو اٹھا لیا کرتے، دن و رات اللہ کی عبادت، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اذکار کیا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں رمضان شریف کے مہینے کے اندر بہت زیادہ سخی بن جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو سخاوت بہت زیادہ پسند ہے۔ جو انسان سخاوت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ سخاوت کے معنی ہے اللہ کے بندوں کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہے اللہ کے بندوں پہ لٹانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے مہینے کے اندر بہت زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہوتا تھا سائل یعنی مانگنے والے کو ضرور دے دیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جو بھی آپ سے کوئی سوال کرتا ہوتا تو فوراً دے دیتے، یا پھر کسی سے قرض لے کر دیتے، یا پھر بہت ہی اچھے انداز میں معذرت کر دیتے، یا پھر جب بھی آپ کے پاس مال آنے والا ہو اب وعدہ کرتے جب بھی آئے گا میں آپ کو دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، تو آپ کی امت کو بھی جو ہیں سخاوت ہی جچتی ہے اور سچتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں گھر میں فاقہ ہیں، اور فاقہ ہونے کی بنیاد پر جو ہیں آپ کسی کے باغ میں کام کرنے چلے گئے، رات بھر پانی دیا، اور اس محنت مزدوری کے بعد آپ کو جو ہیں کچھ جو ملی۔ آپ جو کو لے کر گھر پر آئے، آنے کے بعد جو ہیں جو کے 3 حصے کیے، اور پہلا حصہ جو ہے آپ نے اس کو پیسا اور کچھ کھانا بنایا۔ اب کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے تو ایک جو ہے مسکین آپ کے دروازے پر آیا اور دستک دی، اور اس نے جو ہے کھانے کا مطالبہ کیا، اور آپ نے جو ہے جو کچھ کھانا بنایا تھا اس کو دے دیا۔ پھر دوسرا حصہ جو کا آپ نے اس کو باریک پیسا، پھر کھانا تیار ہوا تو ایک یتیم آپ کے دروازے پر آ کر دستک دی کہ حضرت مجھے کھانا چاہیے، آپ نے وہ کھانا اس کو دے دیا۔ پھر تیسری جو پیسی اور کھانا تیار ہوا، فاقے کی حالت ہے، پیٹ میں ایک دانہ نہیں ہے، محنت مزدوری کے بعد جو کچھ ملا ہے۔ اب تیسری جو پیسنے کے بعد کھانا تیار ہوا تو ایک قیدی آپ کے دروازے پر آیا، دستک دی کہ حضرت میں بھوکا، مجھے کھانا چاہیے، آپ نے وہ کھانا اس کو دے دیا۔ تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو اللہ کے محبت میں یتیم کو کھلاتے ہیں، مسکین کو کھلاتے ہیں، قیدی کو کھلاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے وہ سروں کے تاج جنہوں نے اپنی عملی زندگی سے اپنے پیٹ پر دوسروں کو ترجیح دی ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 1,80,000 درہم بطور تحفے کے بھیجے، بطور ہدیہ کے بھیجے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہیں روزے کی حالت، رمضان شریف کا مہینہ، صبح سے شام تک 2 بوریوں میں 1,80,000 درہم آئے تھے۔ وہ تقسیم کرتے رہے یہاں تک کہ شام ہو گئی، پورا مال تقسیم ہو گیا،
آپ کے خادمہ ام درہ سے کہا ام درہ ہماری افطاری لاؤ۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا جب افطار کے لیے بیٹھی تو ام درہ نے جو ہے جو کی روٹی اور زیتون کا تیل پیش کیا، اور ام درہ کہنے لگی امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کاش آپ نے 1,80,000 درہم یتیموں، غریبوں، مساکین کو تقسیم کیا، کاش تھوڑا بہت اپنے واسطے رکھ لیتی یا ایک ہی درہم رکھ لیتی تاکہ میں اس کا گوشت لے کر آتی اور آپ کے لیے بناتی۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کاش تم مجھے پہلے بولتی تو میں کم از کم اپنے لیے تمہارے لیے 1 درہم بچا لیتی۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے رمضان شریف کے مہینے کے اندر ہم جو ہیں غریب، غربا، یتیم، مساکین کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ تفسیر کے اندر لکھا ہے جو کچھ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اس کے اندر غریبوں کا حق ہے۔ ملک یمن کے اندر ایک زمیندار تھا، تاجر تھا، جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ قلم میں کیا ہے۔ وہ جو ہیں جب بھی اپنی زمین کی کاشتکاری کرتا یا جب بھی پھل پک جاتے تو یتیموں کو، غریبوں کو اپنے کھیت بلاتا اور اناج تقسیم کرتا، پھل تقسیم کرتا۔ یہ اس کے اپنے زندگی کا معمول تھا۔ ملک یمن حبشہ کے اندر صنعاء بول کر ایک شہر ہے، اس شہر کا رہنے والا وہ زمیندار تھا، بڑا سخی تھا، بڑا فیاض تھا۔ اللہ کی شان اس کا انتقال ہو گیا۔ سورہ قلم کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کے 3 بیٹے تھے۔ اب تینوں بیٹے نے سوچا کہ اب ہمارے اہل و عیال زیادہ ہو گئے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں، جو ہمارا والد صاحب جو راشن تقسیم کرتے تھے، کھیت کے اندر پھل تقسیم کرتے تھے، اب ہم جو ہیں وہ پھل اور اناج تقسیم نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے خود اہل و عیال زیادہ ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم صبح سویر رات کے اندھیرے کھیت جائیں گے، جلدی سے اناج کو کاٹ لیں گے، گھر لے کر آ جائیں گے، تاکہ کوئی بھی غریب غربا ہمارے کھیت میں آ کر اناج نہ مانگے۔ تو انہوں نے جو ہیں یہ تو کہا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، بس ہم صبح چلیں گے، انشاءاللہ نہیں کہا۔ یہ تینوں بھائی جو ہیں چپکے چپکے قسمیں کھا لی کہ ہم نے کسی کے غریب کو نہیں بولنا ہے۔ تینوں نے وعدہ کیا کہ ہم کسی غریب کو نہیں بولیں گے، چلیے چلتے ہیں۔ اب وہ صبح سویر رات کے اندھیرے اپنے کھیت جانے لگے۔ جب کھیت میں گئے تو قرآن کہتے ہیں فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، سورہ قلم میں اللہ نے کہا ان کی کھیتیاں تو ایسی ہو گئی جیسی اجڑ گئی، جل جاتی ہے۔ اور آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کی کھیتیاں ایسی ہو گئی جیسے راکھ ہو جاتی ہے، پورا کھیت جل گیا، اناج جل گئے، پھل جل گئے اور کھیت اجڑ گیا، ویران ہو گیا۔ تب ان میں سے بھائی لوگ کہنے لگے بھائی ہم اپنے کھیت میں نہیں بلکہ کسی اور کے کھیت میں آئے ہیں، ہمیں یہاں سے واپس چلنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے محسوس کیا، جو بڑا بھائی دیندار تھا، سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ بل نحن محرومون، ہماری قسمت پھٹ چکی ہیں، یہ وہی کھیت ہیں جہاں پر ہمارے والد محترم غریب غربا کو اناج تقسیم کرتے تھے، ہم نے تقسیم نہیں کیا، جو غریبوں کا حق تھا ہمارے اناج کے اندر ہم نے تقسیم نہیں کیا، ہماری نیتیں بدل گئی، بس یہ اللہ کا عذاب ہے۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ اللہ پاک کا عذاب تھا، جو اناج میں غریبوں کا حق تھا، فرض تھا، انہوں نے اس فرض سے انکار کیا، کذالک العذاب، یہ تو دنیا کا عذاب ہے۔ انہوں نے اس فرض سے انکار کیا، اس فرض کے انکار کے بعد ان پر اللہ کا یہ عذاب آیا کہ کھیتیاں جل گئی، پھل جل گئے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سچی توبہ کی اور پکی توبہ کی اور آئندہ کے لیے عزم کیا کہ ہم انشاءاللہ غریبوں کے اندر مال کو تقسیم کریں گے جیسے ہمارے والد تقسیم کرتے تھے۔ پھر سے اللہ پاک نے اثر نو ان کو اناج عطا فرمایا، کھیتیاں عطا فرمائیں۔ تو اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے ہم ضرور غریبوں کا خیال رکھیں، یتیموں کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پیاری حدیث ہے، آپ نے کہا کسی یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کا ہاتھ مت پکڑنا، کسی یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کا ہاتھ مت پکڑنا، شاید اس یتیم کو اپنا باپ یاد آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار مت کرنا، شاید اس کو شوہر یاد آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیموں کا خیال کرنا اور غریبوں کا خیال کرنا، یہ چیزیں آپ کو جنت میں لے کر جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی انسان یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے مارے شفقت کے، مارے محبت کے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غریبوں کا خیال رکھتے تھے، ہمیشہ یتیموں کا خیال، غریب غربا مفلسوں کا خیال ہمیشہ رکھتے تھے۔ ہم اسے رسول، اسے نبی کے امتی ہیں، ہمیں بھی چاہیے اپنے آس پاس میں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائی، ہم سب کا خیال کرے۔ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ ہماری اپنی ملکیت نہیں، اللہ کی امانت ہے، اور اس میں سبھی کا حصہ ہمارا نہیں بلکہ سبھی کا حصہ ہے۔ ہم نے آج تک تجربہ دیکھا، پڑھا، علماء سے سنا، جن جن لوگوں نے اللہ کے راہوں میں خرچ کیا، بے دریغ خرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا، ان کے نسلوں کو غریب نہیں ہونے دیا، بلکہ ان کے نسلوں کو بھی اللہ نے امیر بنایا ہے۔ اس لیے جس نے دیا ہے اس کے نام پہ خرچ کرے، وہ پھر انشاءاللہ ہمیں دیں گا۔ میں امید کرتا ہوں رمضان الکریم کے مہینے کے اندر یا اس سے پہلے ہم اپنی زکوٰۃ نکال لیں، صدقہ و خیرات کے ذریعے ہر اس گھر جہاں پر چولہے بند ہیں یا چولہے سے لگنے کی امید نہیں ہے وہاں تک اپنے مال کو پہنچائیں، تاکہ رمضان شریف کی خوشیاں اور روزے کی خوشبو اور افطار کی جو ہیں خوشیاں ان سب کو نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یہ ہمارے بزرگان دین حضرت مولانا مفتی وقایت اللہ خالد صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے مخدوم محترم ہیں، انہوں نے جو ہیں رمضان کے تعلق سے بہت ساری قیمتی باتیں بیان کی ہیں، اور حضرت مولانا مفتی محبوب احسن قاسمی دامت برکاتہم نے جو ہیں قرآن کریم کے تعلق سے بہت وضاحت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ان حضرات نے جو بھی کہا ہے اور بندے عاجز نے جو بھی کہا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔